بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اصل خبر بر وقت مل سکے۔ ناظرین، مریم نواز کا بازو ٹوٹ گیا ہے۔ محسن نقوی کے بارے میں بھی خبر ہے، یا تو وہ زخمی ہوئے ہیں یا ان کی بھی ٹانگ ٹوٹی ہے۔ اچانک آنن فانن رات کو یہ دونوں کام کیسے ہو گئے؟ کچھ ویڈیو سامنے آئی ہیں جس کے بعد سوشل میڈیا پر اب ان کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں 55 روپے اضافہ، پیٹرول بم گرا دیا گیا عوام کے اوپر، ایران نے تباہی مچا دی ہے۔ اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، بڑے بڑے دفاعی سسٹم جن کے بارے میں کہا جاتا تھا انہیں کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا، اور ایران کے بارے میں کہ ان کی ٹیکنالوجی تو بہت پرانی ہے، لیکن اب انٹرنیشنل نیوز نیٹ ورکس وہ دعوے کر رہے ہیں کہ ایران نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایران نے ایک بڑے دفاعی نظام کو ٹارگٹ کیا ہے، اور یہ ٹارگٹ کتنا اچیو ہوا ہے۔ ایک مشتبہ ایرانی ڈرون حملہ پیر کے روز سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے میں CIA کے اسٹیشن پر، اب یہ حملہ جو ہوا ہے یہ CIA کے اسٹیشن پر ہوا ہے، جس میں اسلامی جمہوریہ کے لیے ایک علامتی فتح ہوگی، کیونکہ اس نے مشرق وسطی میں امریکی اہداف اور اہلکاروں پر حملہ کیا۔ اس معاملے سے واقف دو افراد کے مطابق امریکی اور سعودی حکومتوں نے تصدیق کی ہے کہ دو ڈرونز نے ریاض میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا، لیکن یہ ظاہر نہیں کیا کہ حملے میں امریکی جاسوسی مرکز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ CIA کا کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا، ایجنسی نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈرون حملہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر ہفتے کے اوائل میں شروع ہونے والے تنازع کے 3 دن بعد ہوا ہے۔ حملے کی لہروں نے، جس میں ایران کے سپریم لیڈر اور اس کی اعلیٰ فوجی اور سیاسی کمان کے متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اسلامی جمہوریہ کی طرف سے خطے میں امریکی اور اسرائیلی اہداف کے ساتھ ساتھ خلیجی شراکت داروں کے خلاف شدید جوابی کارروائی کا باعث بنی ہے۔ یعنی کہ اس وقت جو ہے CIA کو ہٹ کرنے کے بارے میں خبر آ رہی ہے، ایک بڑا دفاعی نظام بھی اسے بھی ایران نے مفلوج کیا ہے۔ یہ ساری خبریں انٹرنیشنل رپورٹ ہو رہی ہیں۔ CNN رپورٹ کر رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ رپورٹ کر رہی ہے، بلومبرگ اس کو رپورٹ کر رہا ہے، بڑے بڑے نیوز نیٹ ورکس ان کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک امریکی اہلکار کے مطابق ایران نے خلیج میں امریکی میزائل دفاعی بیٹریوں کو ہدایت دینے کے لیے اہم $300 ملین کا ایک اہم ریڈار سسٹم تباہ کر دیا ہے، جس سے خطے کے مستقبل میں ہونے والے حملوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو مزید تناؤ کا خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اب جو اطلاعات آ رہی ہے کہ ایران نے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کا دفاعی نظام ناکارہ بنا دیا ہے۔ اس کے بارے میں بڑے بڑے دعوے تھے۔ یہ دفاعی بیڑا تھا جو کہ اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے آ رہا تھا، لیکن اس کا نظام بھی عمران نے جو ہے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اور اب ایرانی اسپیکر نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ ابراہم لنکن میدان جنگ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ ایرانی میزائل اس کو ڈبو سکتے، یعنی ڈوبنے سے بچنے کے لیے یہ شپ بھی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اس کو بھی ایران نے بہت بڑا نقصان پہنچایا، یعنی کہ ایران نے مکمل اور مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو تباہی مچا کے رکھ دی ہے۔ اس کو آپ کہیں پر بھی جا کر دیکھ لیں، کہیں پر بھی اس کو آپس میں کمپیریزن کر کے دیکھ لیں کہ ایران نے زیادہ نقصان پہنچایا یا امریکہ اور اسرائیل نے نقصان پہنچایا، تو ہر جگہ پر آپ کو ایک ہی چیز ملے گی کہ ایران نے جو نقصان پہنچایا وہ بہت بڑا ہے۔ یعنی امریکہ اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتا، جانی نقصان امریکہ نے شاید زیادہ پہنچایا ہے۔ جس طرح اسکول پر حملہ کیا گیا، اب اس کے بارے میں کنفرم رپورٹس ہے، دی گارڈین بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ یہ رپورٹ سب سامنے آ گئی، واشنگٹن پوسٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ جانی نقصان تو ایران کا زیادہ ہوا ہے، لیکن مالی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایران نے امریکہ کا بہت بڑا نقصان کیا، جس کے بعد امریکہ اب گھبرا چکا ہے۔ اب ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کے بارے میں اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی اس جنگ میں کود پڑا ہے۔ وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ جس سے آلریڈی امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ خوف زدہ ہے۔ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ سے طاقت کے بارے میں سوال پوچھا گیا، صدر ٹرمپ جنگ میں روس ایران کی مدد کر رہا ہے، ان سے سوال پوچھا گیا صحافی نے، تو اس کے جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ ہمیشہ اچھے رہے، لیکن یہ کیا انتہائی بیوقوفانہ سوال پوچھا ہے۔ یعنی ٹرمپ نے جواب دینے سے انکار کیا ہے۔ ٹرمپ نے اس بات کو ماننے سے، حقیقت کو ماننے سے انکار کیا کہ کوئی بڑی طاقت اس جنگ میں کود پڑی ہے جو کہ روس ہے۔ لیکن عزیز، دوسری جانب اب بڑے بڑے دعوے سامنے آ گئے ہیں۔ CNN نے دعویٰ کر دیا ہے، امریکی انٹیلیجنس رپورٹنگ سے واقف متعدد افراد کے مطابق روس ایران کو امریکی فوجیوں، بحری جہازوں اور طیاروں کے مقامات اور نقل و حرکت کے بارے میں انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے۔ یعنی روس ایران کی ہیلپ کر رہا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں، جس میں بحری جہاز ہیں، طیارے ہیں، اور امریکی فوجیوں کے جو اڈے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ کہاں کہاں پر، یعنی کہ ان کی مکمل نقل و حرکت جو ہے اس کے بارے میں روس جو ہے ان کی انٹیلیجنس ایران کو انفارمیشن دے رہی ہے، جس کے بعد ایران بہت ہی سکسیسفل ٹارگٹس کر رہا ہے۔ یہ کہنا ہے CNN کا۔ اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن پوسٹ بھی یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ اس معاملے پر امریکی انٹیلیجنس سے واقف دو حکام کے مطابق روس نے ایران کو
ایسی معلومات فراہم کی جو تہران کو خطے میں امریکی جنگی جہازوں، طیاروں اور دیگر اثاثوں کو نشانہ بنانے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ یعنی روس اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور معلومات دے رہا ہے۔ اب یہ بڑی نیوز ایجنسیز اس بات کو کنفرم کر رہی ہیں کہ روس ہے یہ ساری کی ساری انٹیلیجنس ایران کو فراہم کر رہا ہے، جس کے بعد اب یقیناً امریکہ کے لیے خوف بڑھتے جا رہے ہیں۔ نظیر، یقیناً امریکہ نے سامنے آ کے نہیں کہنا کہ ہم ہار گئے ہیں، انہوں نے آخر میں ہارنے کے بعد بھی کہنا کہ ہم جیت چکے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ بولتے نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر باڈی لینگویج کو دیکھا جائے، زمینی حقائق کو دیکھا جائے، تو جنگ مکمل طور پر ایران کے کنٹرول میں ہے اور مکمل طور پر اس وقت تک ایران کو برتری حاصل ہے۔ اب نظیر، سب سے پہلا ایک ملک، یورپین یونین کا پہلا ملک جس نے نیتن یاہو پر پابندی لگا دی، یعنی وہ اس ملک میں انٹر نہیں ہو سکتا، وہ کون سا ملک ہے؟ سلووینیا نے پہلی یورپین یونین کے ملک کے طور پر تاریخ رقم کی جس نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو اپنی سرزمین میں داخل ہونے سے روک دیا۔ سلووینیا پہلا جو ہے یورپین یونین کا ملک ہے جس نے نیتن یاہو پر پابندی لگا دی ہے۔ اب یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اب نیتن یاہو پر بھی پابندی لگنا شروع ہو گئی ہے۔ یعنی حالات اگر انٹرنیشنلی دیکھے جائیں تو ایران نے کم از کم دنیا کو جگایا ہے۔ وہ چہرہ جو کہ شاید چھپا ہوا تھا، چاہے وہ اسرائیل کا ہو، امریکہ کا ہو، یا جس طرح سے جنگیں مسلط کی جاتی رہی اس سے پہلے افغانستان پر ہو، عراق پر ہو، اور ہمیشہ کہا گیا کہ یہ جو ہے دنیا کے انٹرسٹ میں، خطے کے انٹرسٹ میں کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ دونوں دہشت گرد ہیں۔ اب ایران کے بارے میں کب سے کہا جا رہا ہے؟ 40 سال سے جنگ جاری ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، لیکن آج تک دہشت گردی ثابت نہیں ہو سکی۔ کیا 150 160 بچوں کو مار دینا اسکول میں یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا اس پر سوال اٹھایا جائے گا؟ جبکہ اب خود جو ہے بڑے نیوز ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ یہ سب جو ہے اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے۔ جب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں تو کیا یہاں پر کوئی امریکہ پر سوال اٹھائے گا کہ کیا یہ آپ نے دہشت گردی نہیں کی؟ یہاں پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھا رہا۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مریم نواز کی کل ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ان کا بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ اس سے پہلے محسن نقوی کے گھر پر شہباز شریف رات کو گئے ہیں ان کی عیادت کے لیے، اور کہا جا رہا ہے کہ کل گفتگو کے دوران انہیں چوٹ لگ گئی۔ اب گفتگو کے دوران چوٹ کیسے لگتی ہے، اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اچانک مریم نواز کی ویڈیو سامنے آتی ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے جو ہے یہاں پر سپورٹ پہنی ہوئی، آرم کی سپورٹ ہے، اور لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی سویر قسم کی انجری ہوئی ہے، لیکن کبھی آرم کو نیچے رکھ دیتی ہیں، کبھی آرم کو اٹھا دیتی ہیں، یا تو شاید وہ صحیح سے ڈیل نہیں کر پا رہی، یا انہیں یاد نہیں رہتا کہ آرم میں تکلیف ہے، جس کی وجہ سے اب اس پر بھی تبصرہ ہو رہا ہے، تنقید ہو رہی ہے کہ مریم نواز کو کم از کم اس کو صحیح سے ڈیل کرنا چاہیے، نہیں تو پھر یقیناً عوام کہے گی کہ یہ بھی ٹک ٹاک کی ویڈیو ہے اور آرم کو کہیں پر انجری نہیں ہوئی ہے۔ اب ہو سکتا ہے مریم نواز کہیں پر گر گئی ہو، لیکن اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں سامنے آ رہی، لیکن ویڈیو میں دیکھنے کے بعد یقیناً اس وقت سوشل میڈیا پر گفتگو جاری ہے کہ مریم نواز اور محسن نقوی کو آنن فانن کیا ہو گیا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر 55 روپے کا جو بم گرایا گیا ہے، یہ عوام پر ایک بہت بڑا بم ہے۔ اس کے بارے میں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔